السلام علیکم ایوری ون، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز میں یونٹی کے ساتھ کروں گا، یکجہتی، اکٹھا پن، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے وقت میں ہمارے ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو سپریٹ ہو کے، اکٹھے ہو کے، ڈویژنز بنا کے آپریٹ کرنا نقصان کا کام ہے، اور اس میں ہم سب کا صرف نقصان ہی ہے۔ اگر ہم اکٹھے یونائٹڈ ہو کے آپریٹ کریں ایک قوم کی طرح، کیونکہ ہماری قوم ہے تو زندہ قوم، صرف میں سمجھتا ہوں کہ گمراہی کا شکار ہیں، اور اگر ہم اکٹھے ہو کے ون یونٹ کی طرح آپریٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آدھے سے زیادہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ آپ سب نے وہ لکڑیوں والی مثال تو بڑوں سے سنی ہی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس 10 سٹکس ہیں اور اگر وہ علیحدہ علیحدہ ہوں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا اس کو ایک ایک کر کے توڑتے جانا، اور اگر انہی 10 سٹکس کو آپ اکٹھا کر دیں، جوڑ دیں، تو پھر وہ توڑنا مشکل یا ناممکن ہوگا۔ تو اسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ جن بھائی بہنوں کو ہماری ضرورت ہے ان کو پتہ لگے بغیر ان کے ساتھ یکجہتی کریں، اور ہر چیز کو پیسوں میں نہ تولیں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ رشتے اور تعلقات جو ہے وہ پیسوں پہ ہی تولے جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں پیسے، ایسٹس، کام کاروبار بہت ضروری ہے، بٹ دس از ناٹ ہو وی آر ایز اے نیشن۔ تو اکٹھے ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ملک کے، دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، تو علیحدہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کسی ایک کا نقصان کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے مل کے اکٹھے سب کا فائدہ کرائیں، کوئی ایسا کام کریں جس میں سب کا فائدہ ہو، نہ کہ کسی ایک کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کرائیں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کل انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہماری قوم کرتی نہیں ہے۔ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، ہم سب اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو آئیں آج عہد کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یونائٹڈ ہوتے ہیں، اور جو بھی کریں گے اکٹھے مل کے کریں گے۔ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس ملک کا بھی فائدہ ہے اور ہر انسان کا بھی فائدہ ہے انڈیویجولی۔ تو اچھا، اسی بات پہ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یاد آئے، جو کہ ایک ہمارے لیے ہائیلی رسپیکٹیبل اسلامک اسکالر ہیں، اور جب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی ان کو جو بھی پروگرام دیکھا، جو بھی ان کی بات چیت ہم نے سنی یا دیکھی، اس کو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اس کو دیکھا، اس کو سنا اور اس کو اچھا محسوس کیا۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ بہت اجر دے۔ بے تحاشا ہم نے ایسے بھی ویڈیوز ان کی دیکھی، موقع دیکھے جدھر غیر مسلم ان کی باتیں سن کے، ان کی باتوں سے متاثر ہو کے، جو قرآن کی روشنی میں وہ کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور ان کو ہر ریلیجن کا ہی جو ہے وہ نالج رکھتے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی غیر مسلمان ان کی باتوں سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا، تو ہمیشہ خوشی کے آنسو ہی آئے آنکھوں میں، اور ہمیشہ دل سے دعا ہی نکلی۔ اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اسٹیٹ گیسٹ وہ بنے، پر بڑی حیرانی ہوئی اور بڑا دکھ ہوا دل کو یہ دیکھ کے کہ انہوں نے، پہلی بات میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس ٹاپک پہ، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہائیلی رسپیکٹیبل ہیں، محترم ہیں ہمارے، اور ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو، پر
پہلی بات جو انہوں نے کی وہ پی آئی اے جو ہماری قومی ایئر لائن ہے اس کے حوالے سے کی کہ ان کا 1000 کلو کا سامان تھا تو اس میں جو ہے وہ پی آئی اے نے ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دے کے باقی پیسے چارج کیے. تو اس پہ انہوں نے جس طرح سے بات کی تو سن کے تکلیف ہوئی, دل کو دکھ پہنچا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات تھی نہیں کہ کی جاتی. اور اگر ہمیں یہ بات پتہ ہوتی پہلے کہ کچھ ایسا ہونا ہے تو ہم اپنے کچھ دوستوں بھائیوں کو ساتھ ملا کے ایک ایسا گیو اوے اناؤنس کر دیتے جس میں ہمیں جو 500 کے جی کا وزن ان کو چارج کیا گیا ہے اس کا ہمیں گیو اوے اناؤنس کر دیتے. تو ایک یہ بات دکھ ہوا. دوسری میں بات جو کرتا چلوں وہ تو سن کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا بے تحاشا ہماری عوام کو شوق ہوا ہوگا اور دکھ بھی پہنچا ہوگا جو انہوں نے بات کی کہ اگر کسی لڑکی یا لڑکیوں کی اگر ایک عمر میں بالغ ہو کے شادی نہیں ہوتی تو وہ ڈیش ڈیش بن جاتی ہیں پبلک. وہ میں لفظ بھی استعمال کرنے سے مجھے کچھ ہوتا ہے. تو یہ بات سن کے بڑا دکھ ہوا کیونکہ شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہماری جو قوم ہے پاکستان اس میں ایسے نہیں ہوتا. ہماری جتنی بھی بہنیں مائیں بڑے بزرگ چھوٹے ہیں خواتین وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں. اور آپ کو کیا پتا کہ اگر شادی کسی بھی وجہ سے, ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بھی 18 سال کا کوئی بھی خاتون 18 سال کی ہو تو ساتھ ہی اس کی شادی ہو جائے. بے تحاشا ایشوز آج کل ہمارے معاشرے میں آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں اور یہ اللہ کے کام ہیں. اس میں انسان کا ایک حد تک ضرور کردار ہوتا ہے پر اس کے بعد یہ اللہ کے کام ہے. شادی کب ہونی ہے, کس سے ہونی ہے, یہ تو ہماری ایک بلیف ہے نا. تو اگر شادی نہیں ہوئی کسی کی تو ہم کیا اس کے بارے میں یہ بات کریں گے؟ ہرگز نہیں. یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بلکہ وہ ہماری جتنی بھی خاتون, جتنی بھی لڑکیاں, عورتیں, فیمیلز ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی ڈیو ٹو اینی ریزن اگر شادی ابھی تک نہیں ہوئی اور وہ بالغ بھی ہو چکی ہیں تو وہ ہماری بہنیں ہیں. اور صرف میری بہنیں نہیں, وہ لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی بہنیں ہیں جن کے اوپر ان کے بھائی جان بھی جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس بات کو سن کے بھی بڑا دکھ پہنچا کہ اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور یہ بھی دیکھا کہ ان کو اسٹیٹ گیسٹ جس طرح کا ان کو پروٹوکول دیا گیا بہت اچھی بات ہے. اس سے اگر زیادہ ہو سکتا تھا تو وہ بھی ہم دیتے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. بلکہ میں نے جو ہے وہ ہمارے ہز ایکسیلنسی ہمارے جو گورنر صاحب ہیں سندھ کے, ان کو بھی میں نے دیکھا, ان کا اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے, دیر آر سو مینی میٹرز, پر انہوں نے اتنا ٹائم نکال کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دیا تو وہ بھی دیکھ کے خوشی ہوئی ہمیں. پر اس طرح کی باتیں سن کے بڑا دکھ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کافی عوام کو اس چیز کا دکھ ہوا ہوگا اور شوق بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ اس طرح کی بات کوئی ایکسپیکٹ کر نہیں سکتا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. تو اس پہ کامنٹ کرنا میں سمجھتا تھا تھوڑا سا ضروری ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی ساتھ میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یونائٹڈ ہونے کی میں نے جس طرح شروع میں بات کی تو ہمارے جس طرح جو سینئر پوزیشنز پہ جو عہدے ہمارے رسپیکٹڈ لوگ سنبھالتے ہیں تو غلطیاں مسئلے مسائل کسی سے بھی ہو سکتے ہیں, پر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو یہ رائٹ مل جائے کہ بدتمیزی کی جائے یا غیر اخلاقی زبان استعمال کی جائے کسی کے لیے بھی, ان کے لیے, ان کی فیملی کے لیے. یہ بھی غیر مناسب بات ہے.
اور یہ بھی یونٹی کے امبریلا کے انڈر ہی فال کرتی ہے بات. تو میرا یہی مشورہ ہوگا اپنی ساری تمام پیاری عوام سے کہ ہم یونائٹڈ ہو کے اور ہمارے جو بڑے عہدے داران ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کے ساتھ جو ایشوز ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، ہمیں اگر کوئی شکایت ہے تو طریقے کے تحت ہم وہ لے کے آگے چلیں. تو یہ کچھ باتیں تھیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں جو میں نے بات کی، وہ باتیں کرتے ہوئے بھی میرے دل کو تکلیف پہنچ رہی تھی. کیونکہ اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ جو باتیں کیں اس کے بعد کوئی ان کی رسپیکٹ میں کمی آئی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں، اور دوبارہ بھی پاکستان آئیں گے تو ہم ان کو اسی طرح ہی ویلکم کریں گے. پر یہ ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کی کائنڈلی باتوں کو دیکھا جائے اور سب دیکھیں، ہمارے سینئرز بھی دیکھیں. تو ناؤ کمنگ بیک، اب آپ سب گیو اوے کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک 30,000 روپے کا بجلی کا گیو اوے اناؤنس کرنا ہے. کیونکہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں آج کل جو پوزیشن ہے الیکٹرسٹی کی، بجلی کی، تو کہنے کو تو بہت بہت بلز آتے ہیں، پر اس طرح کی بھی ہماری بے تحاشا پیاری عوام ہے جن کا اگر مہینے کا 15 سے 20,000 بھی بل آئے تو ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے ایک چھوٹا سا جو بھی کسی کی جو ہے وہ 2 مہینے میں ہم شامل ہو سکیں، ایک 30,000 روپیز کا الیکٹریسٹی گیو اوے میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. اس میں ہم 2 مہینے کے پیریڈ میں ہم 30,000 روپے آپ کے بجلی کے بل میں جو بھی ونر ہوگا ہم اس میں شامل ہوں گے. تو ایک سمپل سا سوال ہے کہ اسلام آباد کا وہ کون سا ادارہ ہے جس کے انڈر یہ سارے بجلی کے معاملات آتے ہیں؟ ہنٹ بھی دیتا چلوں، شروع آئی سے ہوتا ہے اور اینڈ او پہ ہوتا ہے. سیدھا کامنٹ سیکشن میں جائیں، جس مرضی شہر سے آپ کا تعلق ہے پاکستان کے، آپ آگے حصہ لیں، اور آج سے 10 دن بعد وی ول رینڈملی چوز ون ونر. ہم اناؤنس کریں گے اور ان کے ساتھ 2 مہینے کے لیے ان کے بجلی کے بل میں شریک ہوں گے. 10,000 سبسکرائبرز، کیونکہ 10,000 سبسکرائبرز پہ جا کے جو ہمارا پہلا میگا جیت کا ایونٹ کنڈکٹ ہونے والا ہے اس میں ہم نے آپ کو 35 لاکھ روپے جتانے ہیں، اور اس سے آگے پھر ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے. تو اس لیے فوراً سے آئیں، جوائن دا فیملی اینڈ لیٹس میک اٹ بگ ٹوگیدر. لو یو آل، سی یو سون اینڈ اسٹے ٹیونڈ.